وہ ملک کو جوڑتا ہے، وہی ہر چیز کو واضح کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ سے لے کے انسانی حقوق اور پاکستان کے ایک پورا نظام جو اس ملک کو چلانے کا ایک پورا بیک بون ہے۔ تو آئین پاکستان کی سربلندی کے لیے یہ پارلیمنٹ ہے۔ اب یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو مینڈیٹ لے کر آئے ہیں اس کے اوپر مکمل طور پہ پورا اتریں، عوام کی خدمت کریں، اور یہ ریفارمز آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جوڈیشل ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ آج نہیں ہو رہی ہے۔ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اچانک سے شاید ہم جوڈیشل ریفارمز لے کر آنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ تو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی مینیفیسٹو میں موجود ہے۔ ہر دور میں بی بی شہید بھی اس کے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی باتیں کیا کرتی تھیں اور یہ ان کی سوچ تھی، تو یہ کہ آج کل ڈیولپ ہوئی بھی سوچ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں نظام میں سسٹم میں بہتری لانے کے لیے آئین میں جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں، جو ترامیم ہوتی ہیں، اس کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرنا یہ ایک ہیلدی ڈیموکریسی عوام کی خدمت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں، اور 18ویں ترمیم نے صوبوں کو اتنا امپاور کر دیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبے سے تو چیف منسٹر جو ہے وہ آ کے دھاوا بول دیتے ہیں اور چڑھ دوڑتے ہیں، اپنی پولیس لے کر آ جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جیل بھی آ کے توڑ دیں گے، وہ کچھ بھی آ کے کر دیں گے۔ تو ایک اختیار تو بہرحال 18ویں ترمیم نے صوبوں کو دیا ہے، اس کا اچھا استعمال کہاں ہو رہا ہے اور اس کا برا استعمال کہاں ہو رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی اختیار کا اچھا استعمال آپ سندھ میں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو ہیلتھ کی ریفارمس کر کے، ایجوکیشن ریفارمس کر کے، انفراسٹرکچر، لوگوں میں ایک خوشحالی نظر آتی ہے، ترقیاتی کام نظر آتا ہے۔ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں 5 سالوں میں کیا کام ہوا، کے پی میں جا کے دیکھیں 5 سال میں کیا کام ہوا، سوائے احتجاج کے، سوائے دھرنوں کے کوئی کام نہیں ہوا۔ تو یہ اپنے اوپر منحصر ہے کہ کوئی جماعت اپنے اس اختیار کو کتنا سیریس لیتی ہے اور کون اپنے مفاد کے لیے۔ ملک میں گرفتاریاں آپ کے سامنے ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہے کہ ملک میں مطلب لاقانونیت ہے جس طرح کے مطلب یہاں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہے؟ پارلیمنٹ سے بھی آپ کے سامنے گرفتاریاں ہوئی ہے ایم این ایس کی؟ دیکھیے اس کے اوپر تو آپ کے سامنے اسپیکر صاحب نے بھی ایکشن لیا، اس کے لیے تو ہم نے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ یہ بہت ہی نامناسب عمل ہے اگر پارلیمنٹ کی بے توقیری کی جائے اور ممبرس کو پارلیمنٹ کے اندر سے جو ہے ان کو اٹھایا جائے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کو صحیح کرنا بھی ہمارا کام ہے، ان کی اصلاح کرنا بھی ہمارا کام ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو چیز انگریزی میں کہاوت ہے وہ goes around comes around، تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ کل ہم اگر اپوزیشن میں ہو تو ہمارے ساتھ کوئی وہی نامناسب رویہ اختیار کیا جائے، مگر یہ چیزیں پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آتی۔ قانون و آئین کی پاسداری کے علاوہ ترقی بھی ناممکن ہے، تو جس طرح کہ یہاں سے پارلیمنٹ سے قانون سازی ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، عمل درآمد آپ کے سامنے ہے، تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی، آئین کی پاسداری پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں عمل درآمد جو ہے وہ سب سے اہم ایشو ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، آج ہم جیسے جوڈیشل ریفارمز کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر مقدمہ دادا کا ہوتا ہے تو وہ پوتا بھگت رہا ہوتا ہے، انصاف تب بھی نہیں ہوتا۔ آج آپ نے دیکھا کہ نواسہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو صاحب کو جب عدالتوں نے انصاف دیا تو کتنے عرصوں کے بعد، جنریشنز کے بعد، بی بی شہید اس کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتی رہی، لیکن یہ جنریشنز کے بعد جا کے آپ کو انصاف ملتا ہے، تو انصاف تو بر وقت ملنا چاہیے ہمیں۔ اس کے لیے تگ و دو کون کر رہا ہے؟ پارلیمنٹ کر رہی ہے کہ آئندہ جو اصل عوامی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر جلد فیصلے ہوں، اس کے لیے جوڈیشل ریفارمز ہوں، اور ان چیزوں کے اوپر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے اختیار ہیں جو کہ صوبوں کو دے دیا گیا ہے۔ اب یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم سندھ میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ امپاورمنٹ ہے، وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ پنجاب کی بھی اگر مثال دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی تو مل رہا ہوگا نا کہ کون کس چیز کا وزیر ہے، کس کام کے لیے کس کو پکڑا جائے۔ آپ کو کے پی میں یہ نظام ہی نہیں نظر آ رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزوں میں سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے ملک اور قوم اور عوام کا اور اس ووٹر کا فکر، اس کی فکر کریں جس کے ووٹ سے آپ یہاں تک پہنچے۔